بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لوہار کی بخشش کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت امام احمد بن جنبل رحمہ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہوا میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا کوٹ سکے اور اسی دوران اذان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے بجائے اسی زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن جنبل کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا علم و عمل اتنا تو نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کی عجز و انکساری کا واقعہ۔ جنگ یرموک جو کہ عظیم الشان اسلامی جنگ تھی، جب ایک شخص اونٹنی پر سوار فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ روزانہ انتظار خبر میں باہر جا کر گھنٹوں کڑے رہتے تھے، جنگل میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے؟ معلوم ہوا کہ یرموک سے۔ آپ نے جنگ کا حال پوچھا۔ وہ پہچانتا نہ تھا آپ کو، اس لیے کہ کوئی نشان خلافت نہ تھا، کوئی تاج نہ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ کی طرف التفات نہ کیا اور اونٹنی دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ اونٹنی کے ساتھ دوڑتے جا رہے تھے۔ جب آبادی کے قریب پہنچے تو لوگوں نے پہچانا اور آپ کو سلام کیا۔ اس وقت اس شخص کو معلوم ہوا تو اس نے بہت معذرت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو قدم اٹھایا ثواب کے لیے اٹھایا ہے، تجھے عذر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ تھی صحابہ کی حالت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عجمی طبیب کا واقعہ۔ عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربہ کار طبیب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ کئی سال تک وہ عرب کے ممالک میں رہا، کوئی شخص علاج کے لیے اس کے پاس نہ آیا اور اس سے علاج نہیں کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ اس غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ کی خدمت کے لیے روانہ کیا گیا ہے، اتنی مدت میں کسی نے توجہ نہیں کی تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی ہے بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جماعت کا ایک طریقہ ہے، جب تک بھوک غالب نہیں ہوتی نہیں کھاتے اور باقی رہتی ہیں تو کانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ حکیم نے کہا درستی کا سبب یہی ہے، سلام کیا اور چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ کی ایمانداری کا واقعہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ سے ایک آدمی ملے، انہوں نے پوچھا حضرت کیا آپ دکان بند کر کے گھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے دکان بند کر دی ہیں۔ پوچھا کیوں بند کر دی ہیں؟ فرمانے لگا اس لیے بند کر دی ہیں کہ آج آسمان پر بادل آ گئے ہیں، روشنی پوری نہیں، جس کی وجہ سے کسٹمر کو کپڑے کی کوالٹی کی صحیح ججمنٹ نہیں ہوگی۔ میں نے دکان بند کر دی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو زیادہ قیمت والا کپڑا سمجھ کر مجھ سے خرید نہ لے۔ ایک بادشاہ اور ایک کسان کا واقعہ۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے کہیں دور نکل گیا، وہاں اس کی ملاقات ایک دیہاتی شخص سے ہوئی۔ اس نے عزت و اکرام کا معاملہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت ہو تو دارالحکومت چلے آنا۔ کافی عرصہ بعد وہ شخص دارالحکومت آیا، دیکھا کہ بادشاہ مصلے پر بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا تم کس سے مانگ رہے ہو جبکہ تم خود بادشاہ ہو؟ اس نے بتایا میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا جب تم بادشاہ ہو کر اللہ کے محتاج ہو تو میں صرف اسی سے مانگوں گا اور مجھے تم سے سوال کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شیر اور لومڑی کا واقعہ۔ ایک دفعہ ایک شیر، بھیڑیا اور لومڑی میں دوستی ہو گئی، چنانچہ یہ تینوں شکار کے لیے نکلے اور ایک گدھے، ایک ہرن اور ایک خرگوش کا شکار کیا۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ ہمارے درمیان میں ان کو تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے کہا کہ تقسیم تو بالکل ظاہر ہے، گدھا تیرے لیے اور خرگوش لومڑی کے لیے اور ہرن میرے لیے ہے۔ یہ سن کر شیر نے پنجے سے اس کے سر پر تومانچہ مارا، پھر لومڑی سے کہا کہ ہمارے درمیان تقسیم کر۔ اس نے کہا کہ کام تو صاف اور ظاہر ہی ہے، گدھا شیر کے ناشتہ کے واسطے اور خرگوش شام کے واسطے اور ہرن ان دونوں کے درمیان کے لیے ہیں۔ شیر نے اس سے کہا کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، تجھے یہ تقسیم کس نے بتائی؟ لومڑی نے کہا کہ مجھے اس تقسیم کی پہچان اس تومانچہ سے ہوئی جو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ شیر ہنسنے لگا اور کہا کہ تو بہت چالاک ہے، تو میری دوستی کے لائق ہیں۔